ڈیڈ لائن ختم ہونے سے قبل ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 2 پلانٹس پر بمباری سے آگ لگ گئی۔ ایران کی شہری آبادی پر حملوں میں 6 بچوں سمیت مزید 34 ایرانی شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا نے پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف جنرل ماجد خادمی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایران نے حملوں کی 98ویں لہر میں اسرائیل کے 20 مقامات پر تباہی مچا دی۔ حیفا میں عمارت ڈھیر ہونے سے 4 افراد مارے گئے۔ جنگی طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری میں بھی تباہی مچ گئی۔ رمات گان میں بھی بلڈنگز بکھر کر دور جا گری۔ امریکی صدر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی اسرائیل نے اسالیہ میں واقع ایران کی سب سے بڑی پیٹرو کیمیکل تنصیب پر حملہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے کے بعد پلانٹ سے سپلائی معطل ہو گئی۔ پارس پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو پانی، بجلی اور آکسیجن فراہم کرنے والی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ شہری آبادی پر بمباری سے ایران میں 6 بچوں سمیت مزید 34 شہری شہید ہو گئے۔ حملوں میں 3 عمارتیں مکمل تباہ، 50 کو شدید نقصان پہنچا۔ تہران میں شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پر بنکر بسٹر حملے نے تباہی مچا دی۔ مہر آباد ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف بریگیڈیئر جنرل ماجد خادمی اسرائیلی اور امریکی حملے میں شہید ہو گئے، ایرانی میڈیا نے تصدیق کر دی۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے ایران کے بو شہر ایٹمی پلانٹ کے قریب بمباری کی تصدیق کر دی۔ ایک حملہ صرف 75 میٹر کی دوری پر ہوا۔ عالمی ایجنسی کے مطابق پلانٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ادھر ایران کے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر لگاتار حملے جاری ہیں۔ اسرائیل کے 20 سے زائد مقامات پر ایرانی میزائل جا لگے۔ تل ابیب میں مختلف عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ حیفا میں عمارت گرنے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے، ملبے سے لاشیں نکالی گئیں۔ اسرائیلی شہر رمات گان پر میزائل حملہ کیا گیا، رہائشی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، عمارت کا ملبہ دور دور تک بکھر گیا۔ حیفا اور ہیبرون میں شہر کے اوپر ایرانی میزائل دیکھے گئے، سائرن بجتے رہے اور اسرائیلی خوف زدہ ہو کر بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ امریکی میرینز کو لانے والی امریکی لینڈنگ شپ کو نشانہ بنایا گیا۔ جہاز پر 5000 میرینز موجود ہیں۔ امارات میں امریکی کمانڈ اینڈ ٹریننگ سینٹر پر حملوں میں 25 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ کویت کی پیٹرو کیمیکل ریفائنری پر بھی حملہ کیا گیا۔